تشریف لے گئے جابر کے گھر. جابر کا گھر بھی کتنا مقدر والا ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. کتنے خوش بخت وہ لوگ تھے کہ ہر لمحہ جب جاتے گھر پر بلا لیتے, جب جاتے دیدار کر لیتے, جب جاتے دیدار کر لیتے. ایک عاشق تو ایسا بھی تھا, حضور کے در پر آیا, رونے لگا. میرے آقا نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ جب بھی بے چینی ہوتی ہے, بے قراری ہوتی ہے, ہم آتے ہیں آپ کے در پر, آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتے ہیں, بے قراری دور ہو جاتی ہے, قرار آتا ہے, بے سکونی دور ہوتی ہے, سکون آتا ہے. لیکن یا رسول اللہ میں سوچ رہا تھا کہ قیامت قائم ہوگی, آپ کے صدقے سے ہمیں جنت تو ملے گی, لیکن آپ کا تو نبیوں کے ساتھ درجہ ہوگا, اور نبیوں میں بھی بلند درجہ جنت میں ہوگا, اور ہم تیرے آپ کے صحابی ہمارا تو نیچا درجہ ہوگا. یا رسول اللہ اگر دنیا میں آپ کو دیکھے بغیر سکون نہیں ہے تو جنت میں مجھے کیسے سکون ملے گا؟ میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں, یا رسول اللہ آنسو بہا رہا ہوں. ابھی میرے آقا نے کچھ کہا بھی نہیں, اسی وقت جبریل اللہ کا فرمان لے کر آیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انہی کے ساتھ جنت میں رہیں گے, وہ انہی کے ساتھ جنت میں. بڑے خوش بخت لوگ تھے. حضور آئے, صحابہ بھی تھے. حضرت جابر کے دو شہزادے تھے, دو لڑکے تھے. حضور سے آنے سے قبل انہوں نے ایک بکری کے بچے کو اپنے ہی دونوں بیٹوں کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا, کاٹا. حضور کی دعوت تھی, یہ دونوں بچے دیکھ رہے تھے. پھر بیوی کو دیا گوشت, کہا کہ اس کا سالن بنا, روٹیاں تیار کرو. کونین کے والی ہمارے گھر تشریف لانے والے ہیں, ہمارے بھاگ جمنے والے ہیں, ہمارے مقدر عروج پر ہونے والے ہیں جو ہے, تم کھانا تیار کرو. بچوں نے یہ جب منظر دیکھا اس کو سمجھ لیا کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے اوپر چھری چلائی. یہ دیکھ کر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے اوپر چھری چلائی. اسی لیے ہم کہتے ہیں اپنے گھروں میں بچوں کے سامنے اچھے اعمال کرو, اچھے اعمال کرو گے تو وہ تمہارے اچھے اعمال کی نقل کریں گے. لیکن اگر باپ اور ماں دونوں ہی پیٹ پر بیٹھ کر ٹی وی اسکرین کے سامنے موجود ہو, بے حیائی والی چیزیں دیکھتے ہو, تو بیٹا بھی اس کی نقل کرنے والا ہے. آپ کے ذمہ کرم کریں کہ آپ اپنے بیٹے کو اچھی نقل سکھاتے ہیں یا گندی نقل سکھاتے ہیں. تو ان دونوں شہزادوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کو سمجھا کہ ایک بھائی نے ایک کی گردن پر چھری چلا دی. حضرت جابر کی والدہ کو پتا چلا جیسے تو دوسرا جو شہزادہ تھا اس کے پیچھے بھاگی. جیسے ہی بھاگی تو وہ کر کے چھٹ گیا, وہاں سے جیسے کودا تو اس کا بھی دل تھا. دونوں پھول جیسے بچے شہید ہو گئے. اگر آج کے ہم جیسی ماں یا باپ ہوتا تو گھر میں باویلا ہوتا. وہ کتنی عاشقہ تھی حضور کی. حضرت جابر عاشق رسول کی بیوی بھی عاشق رسول تھی. اس نے کیا تھا, اس نے لے کر ایک گھر کے کونے میں دونوں بچوں کو چھپا دیا, کپڑا ڈال دیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور کی دعوت میں خلل نہ ہو. کیا شان والے لوگ ہیں, سبحان اللہ. حضور کی دعوت میں خلل نہ ہو. دونوں بچوں کو چھپا دیے. جیسے ہی حضور آئے, تشریف فرما ہوئے, پھر حضور کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. لیکن یہ وہ نبی ہے اور کوئی غیر کا, تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. حضور نے کہا جابر تیرے بچے کہاں ہیں؟ لے کر آپ تبھی کھاؤں گا. حضرت جابر نے بیوی سے کہا کہ بیٹے کا, واہ تیرے عشق پہ قربان ہے جابر کی بیوی. دیکھیں میرے شوہر دونوں کھیلنے کے لیے گئے. ایک ہی نظریہ تھا کہ حضور کی دعوت میں خلل نہ ہو, حضور کو تکلیف نہ ہو. کہا کھیلنے گئے. حضرت جابر آئے, کہا یا رسول اللہ شروع کریں, بچے کھیلنے کے لیے گئے. حضور نے فرمایا اے میرے جابر میرے رب کا مجھے حکم ہے, جب تک تیرے دونوں بیٹے میرے دسترخوان پر آ کر نہیں بیٹھیں گے یہاں, تب تک محمد عربی ایک لقمہ بھی نہیں کھائے گا. گئے جابر
بیوی سے کہا ورنہ تو سماج کے بچوں کو لے کر آ. حضور نے اصرار کیا ہے. اب تو یہاں تک کہ یہ رفتہ حکم ہے. بیوی نے آنسو بہاتے کہا میرے شوہر کیا بات بتاؤں، جو آپ نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اس کی نقل کرتے ہوئے ہمارے ایک شہزادے نے دوسرے شہزادے کو ذبح کر دیا، دوسرے کے پیچھے بھاگی تو وہ بھی چھت سے کود کر انتقال کر گیا. دونوں کے لاشیں دیکھو اس کونے میں ہیں. میں نے کپڑا ڈھانپ دیا بس اس ارادے سے کہ کونے کے والی کی دعوت کے اندر خلل نہ ہونا پائے، حضور کو کوئی تکلیف نہ ہونا پائے. میں اپنے بچے کو قربان کر سکتی ہوں، میں اپنی نسل کو تو قربان کر سکتی ہوں، لیکن کونے کے والی کو ذرا برابر تکلیف نہیں دے سکتی. جیسے ہی جابر نے اتنا سنا باپ ہوتا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. آنے کے بعد جیسے ہی حضور کے بارگاہ میں تشریف لائے کہا یا رسول اللہ ایسا ماجرا ہوا. حضور نے کہا جابر تیرے دونوں بیٹوں کو لے کر آ. دونوں بچوں کو لے کر آئے، دونوں بیٹوں کو لے کر آئے، لا کر قدمِ مصطفیٰ میں رکھے. حضور نے کچھ پڑھ کر ان پر دم کیا، کہا کہ اللہ نے زندگی عطا فرما دی. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. دونوں بچے زندہ ہو گئے مصطفیٰ کے ہاتھ کے صدقے. حضور حضرت جابر خوش ہوئے، بچوں کو ساتھ میں کھلایا. پھر جب صحابہ نے کھا لیا حضور نے کہا ہڈیوں کو جمع کرو، بکری کی ہڈیوں کو جمع کرو. کونین کے والی نے ہڈیوں پر ہاتھ پھیرا. ہے کسی کا ایسا ہاتھ؟ یہ ہمارے نبی کا ہے. اور یہ ہاتھ ید اللہ ہے، ید اللہ ہے. ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا. موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا نے بکری کے بچے کے اوپر ہاتھ پھیرا، ہڈیوں پر ہاتھ